مقابلے میں رہیں گے اور کبھی مظلوموں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مظلوم ہو، قرآن کی بھی یہی تعلیمات ہے کہ اپنے ظالموں کے مقابلے میں مظلوموں کا ساتھ دینا ہے۔ اپنے وطن کی سرزمین پر بھی اگر کوئی بلوچ مظلوم ہے وہ ہمارا بھائی ہے، اگر کوئی سندھ میں مظلوم ہے وہ ہمارا بھائی ہے، وہ پنجاب میں ہے، وہ KPK میں ہے، وہ گلگت بلتستان میں ہے، وہ کشمیر میں ہے، جہاں بھی مظلوم ہمارا بھائی ہے۔ بلا تفریق مذہب و ملت، بلا تفریق مسالک، جو بھی مظلوم ہمارا بھائی ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، اور ظالم جو بھی ہم اس کے دشمن ہیں، خواہ ہمارا قریبی اتنی عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر مظلوم کا ساتھ نہ دیا جائے تو ظالموں کو حوصلہ ملے گا، ظالم اور جری ہوں گے۔ انسانی المیہ جنم لیتے ہیں اگر انسان بے تفاوت ہو جائیں ظالموں کے ظلم سے۔ تو انہی جگہوں میں سے ایک ڈسٹرکٹ کرم بھی ہے جہاں پر آپ جانتے ہیں کہ وہاں کے لوگ مشکلات کا شکار تھے، سیج تھا، بالکل محاصرہ تھا، دوائیں نہیں تھی، غذائیہ جناس نہیں تھیں، قلت تھی ان کی، پیٹرول ڈیزل نہیں تھا، بینکوں میں پیسے ختم تھے، راستے بند تھے۔ تین طرف آپ کو پتہ ہے افغانستان ہے، اسٹریٹجیکلی اس طرح سے اہم جگہ ہے کہ کرم ضلع بالکل افغانستان کے اندر گیا ہوا ہے، تین طرف افغانستان ہے، ایک طرف پاکستان ہے، راستے بند تھے، وہاں مشکلات تھیں۔ تو ایک انسانی المیہ جنم لے رہا تھا۔ ہم نے بلا تفریق کے مسئلہ کو کیا کہتے ہیں کہ مذاہب، غزہ میں ہمارے اہل سنت بھائی ہیں، پاکستان میں ان کے لیے سب سے زیادہ احتجاجات ہم نے کیے ہیں اور آج تک کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے مہم مظلوم ہے۔ مولا علی نے دو طبقے کیے ہیں، ظالم اور مظلوم۔ شہید قائد کہا کرتے تھے قدس سرو، ہم ہر ظالم کے دشمن ہیں خواہ وہ شیعہ ہی کیوں نہ ہو، ہر مظلوم کے حامی ہیں خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو ایک انسانی المیہ جنم لے رہا تھا، ان کی حمایت میں ہم نے آواز اٹھائی پورے پاکستان میں۔ کہا گیا کہ مسئلہ تو کرم میں ہے اور آپ مظاہرے پاکستان کے دھرنے کیوں باقی علاقوں میں دے رہے ہیں، عجیب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غزہ میں اگر ظلم ہوگا آپ نے نہیں بولنا ہے، جو غزہ میں ہو رہا ہے بس۔ اگر کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے آپ نے نہیں بولنا ہے، جو کشمیر میں ہو رہا ہے۔ یہ ایسا، یہ کوئی کیا انسانی معیار پر پوری اترتی ہے یہ بات؟ کیا دین اسلام قرآن یہی سکھاتا ہے ہمیں؟ جبکہ اگر انسانی فطرت کو دیکھے تو غزہ کے لیے پورے یورپ میں لوگ اٹھے، امریکہ میں لوگ اٹھے، کالجوں کے اسٹوڈنٹ نکلے، پروفیسر نکلے، ہر کوئی نکلا۔ تو ان حکومتوں نے کہا کہ مسئلہ غزہ میں تم یہاں کیوں بول رہے ہو؟ کرم ضلع کے مسئلے میں لوگ UK میں اٹھے، لنڈن میں، مانچسٹر میں، برمنگھم میں، آسٹریلیا میں، امریکہ میں اور ممالک میں، وہاں تو کسی نے نہیں کہا۔ لیکن یہاں اس کو بالکل ایک فرقہ وارانہ مسئلہ بنانے والے شکست کھا گئے، اس کو ایک مسلکی مسئلہ بنانے والے شکست کھا گئے۔ یہ ہمارے حکمرانوں کی ذہنیت اور سوچ ہے۔ دیکھیں یہ حکمران کیا کرتے ہیں، یہ مافیا ہے جو ہم پر مسلط ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ پاکستان کے عوام کو تقسیم کرو، ٹکڑوں میں بانٹو، علاقائیت، لسانیت، مسلکیت اور مذہب کے نام پر ان کی سوشل پاور توڑ دو، انہیں کمزور کر دو اور پھر ان پر ظلم و ستم کرو، استحصال کرو، لوٹو، کرپشن کرو، ان کا حق پامال کرو، یہ اپنا دفاع نہ کر سکیں، آپس میں الجھے رہیں، ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے رکھیں۔ لہٰذا یہ سوچ ہے حکمرانوں کی، عوام کا اکٹھا ہونا، یونائٹ ہونا انہیں برداشت نہیں ہے۔ یہ انویسٹ اس بات پر نہیں کرتے کہ ہم ایک قوم بنیں، یہ انویسٹمنٹ اس بات پر کرتے ہیں کہ ہم قوم کبھی نہ بن سکیں۔ نیشنل بلڈنگ کی راستے میں پہاڑ جیسی رکاوٹیں کھڑی کرنا، یہ ان کے پلاننگ ہے۔ لہٰذا ایک مقدس فریضے کے انجام دہی کو انہوں نے مسلکی رنگ دینے کی کوشش کی، فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کی۔ سلام و پاکستان کے بسنے والوں پر جنہوں نے ان کو شکست دی، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان کے عوام فرقہ واریت اور تکفیریت سے بہت آگے نکل گئے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ کئی دہائیوں میں اس کے نقصانات کو دیکھا۔
پاکستان کی تباہی بربادی کو بھی دیکھا، لہٰذا یہ لوگ شکست کھا گئے، اور الحمدللہ پاکستان کے عوام کو ہم سلام کرتے ہیں۔ ان دھرنوں کے اندر ہمارے اہل سنت علماء بھی آئے، ہمارے بھائی بھی آئے، دوست آئے، ساتھی آئے، پورے پاکستان میں سے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ حکمران عجیب ان کی صورتحال ہے، ذہن ان کے کمزور ہے، ویک ہو چکے ہوئے ہیں، ان کا صبر حوصلہ ان کے اندر ہے ہی نہیں ہے، عوام سے ڈرتے اور خوفزدہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے تحمل نہیں کیا، کس جرم میں انہوں نے گولیاں ماری ہیں اور شہید کیا بے گناہوں کو، جو مظلوموں کی حمایت میں نکلے تھے، نہتے لوگ تھے، وہ اس وطن کے بیٹے تھے۔ کس قاعدے قانون کے تحت انہوں نے ان سے زندہ رہنے کا حق چھینا یا انہیں زخمی کیا؟ یہ یوں لگتا ہے درندے لوگ ہم پر مسلط ہیں، بیڑیے مسلط ہیں ہمارے پر۔ یہ خون ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، ان کا تعاقب نہیں چھوڑے گا۔ بلاول بھٹو صاحب کو باقاعدہ اس کے اوپر قدم اٹھانا چاہیے، نہیں تو جتنے بھی قانونی راستے ہیں وہ سارے طے کیے جائیں گے۔ ہم اپنے شہیدوں کے خون کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ اور حیرانگی ہے کہ پیپل پارٹی کی حکومت نے اپنے منہ پر کالک ملی ہے۔ ہمارا دھرنا ان کے خلاف تھا ہی نہیں، کسی پارٹی کے خلاف نہیں تھا، کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں تھا، ہم تو ظلم کے خلاف تھے۔ اور اگر پورے پاکستان کے عوام ظلم کے خلاف اٹھے تو مظلوم کی آواز میں طاقت پیدا ہوتی ہے، پریشر آتا ہے، عوامی رائے کا دباؤ آتا ہے، عوامی دباؤ پڑتا ہے اور چیزیں اپنی جگہ کی طرف جاتی ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ بھٹو کی پارٹی اور بینظیر بھٹو کی پارٹی کے منہ پر کالک ملی ہے انہوں نے۔ یہ بتائے کس نے استعمال کیا ہے، کون ان کے پیچھے تھا، کیوں اتنے بے صبرے ہو گئے تھے، گولیاں مار رہے تھے؟ انگیج کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، مل سکتے ہیں۔ ہمارے سارے علماء، پھر علماء کو مارا انہوں نے، پھر دہشت گردی کے پرچے کاٹے تم نے، مس یوز آف پاور کیا تم نے، بچوں کو اپنے جیل میں ڈالا، نہتے عوام پر حملہ کیا۔ آپ مجھے بتائیں یہاں نمائش چورنگی کے اندر کون سے راستے بند تھے یہاں پر جہاں تم نے آگے طے کیا؟ کون سا راستہ بند تھا؟ آپ عوام کو چاہتے کہ عوام ڈر کے خوفزدہ ہو کے گھروں میں بیٹھ جائیں، پھر جو کچھ اس ملک میں ہوتا رہے، کوئی اس کے آگے آواز اٹھانے والا نہ ہو۔ آپ کہتے ہیں اپنے آپ کو عوامی ہو، آپ اپنے کو ہم جمہوری ہیں؟ کوئی جمہوریت نہیں ہے، تم بدترین ڈکٹیٹر ہو، تمہاری روح کے اندر ڈکٹیٹرشپ رچی بسی ہے، پرلے درجے کے تم مغرور متکبر اور عوام دشمن ہو۔ لہٰذا یہ جو آپ نے کام کیا ہے یہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، یہ پیپلز پارٹی کی حکومت کا ذہن میں رکھ لینا چاہیے۔ ہم نے پہلے بھی کہا ہمارا کسی سیاسی جماعت کے خلاف ڈرنا نہیں تھا، کسی کے خلاف بھی نہیں تھا، ہمارا ظلم کے خلاف تھا جو کرم میں ہو رہا تھا، اس ظلم کے خلاف تھا۔ اور جس ظلم کا شکار شیعہ سنی دونوں تھے، وہاں پر سب مشکلات کا شکار تھے، راستے بند تھے، اسپتال میں دوائیاں نہیں تھی، سب کے لیے نہیں تھی، غذائیہ جناز سب کے لیے نہیں تھی، پیٹرول ڈیزل سب کے لیے نہیں تھا، بینکوں میں پیسے سب کے لیے نہیں تھے، سب مشکلات کے شکار تھے۔ ہم نے امام حسین علیہ السلام سے سیکھا ہے ظلم کے خلاف سٹینڈ لینا، کچھ بھی ہو جائے، تنہا بھی رہ جائیں۔ ہماری گھٹی میں کربلا ہے اور عاشورہ ہے۔ امام حسین نواسہ رسول ہے، اہل بیت رسول رسول خدا کے گھر والے ہیں، انہوں نے سکھایا ہے ہمیں ظلم کے خلاف سٹینڈ لینا، گردنیں بھی کٹ جائے تو کٹ جائیں، بس پرواہ نہیں ہے۔ لیکن ان حکمرانوں کو اس کا حساب دینا پڑے گا، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ بلاول بھٹو صاحب کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے اس کی تحقیقات کروائیں، اور جن لوگوں نے یہ ظلم اور جرم انجام دیا ہے ان کا محاسبہ کریں اور ان کو اس کی سزا دیں، نہیں تو پھر ہم اپنی ذمہ داری ضرور انجام دیں گے۔ اور جتنے بھی لوگ ابھی آپ نے پکڑے ہوئے ان کو چھوڑیں، 19 قیدی ہیں، بچے ہیں ان کے اندر، عالم بھی ہے آپ نے دیکھے، اور آپ دیکھیں ان کے نزدیک ان کی حالت دیکھیں، اتنے بھوک لائے ہوئے علماء کو۔ آغا صاحب مثلا میرے ساتھ بیٹھے بزرگ ہیں، 67 ایئر کے قریب ان کی ایج ہے تقریباً،
बुजुर्ग हैं, आप मारते हैं, बट मारते हो, धक्के मारते हो, क्या दुनिया को अपने मैसेज दिया? सब ने फुटेज देखे। आज 1400 साल पहले का दौर नहीं है, चीज़ें फौरन दुनिया तक जाती हैं। तुम्हारा इमेज दुनिया में कैसे हुआ है? तुमने अपने बारे में लोगों के दिलों में नफरत पैदा की है, तुमने अपना नुकसान किया है। 3-4 मिनट पर टूट पड़े। जो फुटेज आई हैं, मैं भी देखें इंसान हूँ और मैं जानता हूँ कि सच और झूठ में अल्लाह क्या जवाब दिलाए। तो मुझे नहीं पता कि मुझ पर अटैक करने वाले कौन थे। मुझे तो मालूम है कि एक 2 फूल वाला था, कि एक फूल वाला था, 2 सिपाही पीछे से थे जैसे। लेकिन मैं बिल्कुल मेरा अल्लाह गवाह है कि मैंने एक वक्त भी ये नहीं कहा है बराह रास्त कि वो शख्स पर्टिकुलर। हाँ, फुटेज गई होंगी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने किसी पर ये नहीं कहा है। जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि सोशल मीडिया पे तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है। सोशल मीडिया के बारे में अब देखिए, ये भी अच्छा हुआ आपने सवाल भी दिया। मेरे बाजू तो मैं तो खुद कह रहा हूँ कि मामूली चोट है। मैंने कब कहा कि मेरा शोल्डर टूट गया? ये मामूली सी चोट है, क्योंकि 2 हफ्ते डॉक्टर ने कहा कि भाई ये पट्टी बांध के रखो, तो 10 दिन गुजर गए, 2-3 दिन में ही उतर जाएगी। तो सोशल मीडिया पे तो ये भी चल रहा है कि कोई कह रहा है कंधा टूट गया, कोई कह रहा है कि मकर हो रहा है, कोई नहीं। ऐसे मैंने आपको साफ साफ बताया कि उस वक्त जो माहौल था वो तो टूट पड़े थे ना। एक आपने देखा होगा फुटेज, अब उसमें मैं पॉइंट आउट नहीं कर सकता। अब लोगों ने किस उस बेस पर उसका नाम दिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने किसी के ऊपर, फर्द के ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं रखा है किसने मुझे। हाँ, वो फुटेज जो नज़र आ रही है वो ऐसे जो है क्या है मुझे नहीं मालूम है, मुझे तो अब तक भी नहीं पता कौन है। तो वो 3-4 जो 2 आगे से आए थे, 2 पीछे से आए थे, जाहिर जिस तरह से आपको मालूम है पुलिस जैसे अटैक करती है, माशाल्लाह हमारी बहादुर पुलिस है, आपको मालूम है, तो टूट पड़ते हैं। वो हम 30 आदमी थे, 400 पुलिस वाले थे। वो तो बाद में जब ये हादसा हुआ तो फिर देखा कि आपने कि हज़ारों लोग आ गए, तो ये नहीं ना खुद बेवकूफ़ी की। और आप देखिए कि एक दिन बाद में मसला हल हो गया। मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ कि इसी हाल में मीटिंग हुई थी इंतज़ामिया के साथ, इसी हाल में, और मेरे साथ वो सब लोग बैठे हैं, और पीपल्स पार्टी के सब बड़े बड़े अहदेदार बैठे हुए थे, कमिश्नर बैठा था। मैंने उनसे यही कहा था, मैंने कहा मुझे यकीन है कि एक दिन में ये मसला हल हो जाएगा। आप एक दिन फैसिलिटी आप देखें, मैंने कहा हमारे साथ हो जाए, हम फैसिलिटेट करते हैं। 1-2 जगह प्रॉब्लम था, हमने वो भी सॉल्व कर दिया कि रोड एक खुल जाएगा। यहाँ पे तो आप लोग रोज़ सुबह आ रहे थे, सुबह शाम आ रहे थे, सारा मीडिया आ रहा था, चारों तरफ रोड खुला होता है हमारे, हम एक ही तरफ बैठे थे, लेकिन उसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। और बात हुई कि एक दिन बाद मसला हल हो गया ना। मैं यही उनसे कह रहा था कि आप एक दिन सब्र कर लें, जो मैं खबरें सुन रहा हूँ वहाँ से हल हो जाएगा। लेकिन उनको पता नहीं क्या थी, जल्दी के मारना है, पीटना है। ऐसा आपसे सवाल है कि पूरा जमात जो है सिंध में, दूसरी चीज़ ये कि जो आपके गिरफ्तार लोग हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने करते कहा है कि उनको रिहा ना किया जाए, रिहा ना किया जाए तो लाहेमन क्या होगा? अच्छा, पहली बात यह कि मैंने इब्तिदा यहीं से की थी, एक इंसान होने के नाते से और एक मुसलमान होने के नाते से मज़लूमों का साथ देना हमारी ज़िम्मेदारी है। हम क्यों गज़ा के मज़लूमों की हिमायत में पाकिस्तान में एहतजाज करते हैं? क्यों फ़लस्तीन में, जब मकबूजा फ़लस्तीन में जुल्म होते हैं, हम यहाँ शोर करते हैं? क्यों? इसलिए कि ये बुनियादी इंसानी हक़ है, और हिमायत करना मज़लूमों की कुरान और की फरीज़ा है, इंसानी फरीज़ा भी है, पूरी दुनिया में राइज है। तो ये कहना कि इसको वहाँ पर हो रहा है, बाबा इसको भी कह रहा हूँ कि ये मज़लूमों की हिमायत में एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा था, उसके ख़िलाफ़ हम बैठे हुए थे। इनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए था, साथ देना चाहिए था। लिहाजा मुझे हैरानगी है कि किसने इनको ये कहा और कितने मजबूर थे ये कि इन्होंने हमारे लोगों को गोलियाँ मारी, कत्ल किया, हमला किया, उलमा के ऊपर हाथ उठाया, बेगुनाहों को मारा, बच्चों को मारा, औरतों पर हमले किए। ये कहाँ से आए थे ये लोग? किसने ने कहा था? ये कितने मजबूर थे? अफसोस के ये बताएं हमें, किसने इनसे करवाया? ये बिलावल भुट्टो पूछे इससे वज़ीर आला को, किसने कहा ये काम करो? अगर खुद किया है तो फिर ये बहुत बड़ा मुजरिम है, जवाब दे। अगर किसी के कहने पर किया तो उनको बताए कौन थे जिन्होंने आपकी हुकूमत से ये काम करवा लिए। ये एक बात होगी। दूसरा सवाल क्या था? लाए अमल। देखिए, लाए अमल तो हम कानूनी रास्ते सारे के सारे अपना रहे हैं, हम एहतजाजात भी करेंगे, और जो लीगल रास्ते हम आज तक कभी हमने कानून अपने हाथ में नहीं लिया है। हम पाकिस्तान में हमेशा अपनी मजलूमियत को अवामी ताकत के जरिए, अवामी जदोजहद की ताकत में बदला। अगर बलूचिस्तान में हम पर जुल्म होता था, हम धरना ही देते थे, एहतजाज करते थे। कानूनी राय नहीं है। पाकिस्तान का आइन कानून क्या ये कहता है कि अगर एक जगह जुल्म हो तो दूसरे शहर के अंदर उसकी हिमायत नहीं होनी चाहिए, जबकि जुल्म ऐसा हो कि हुकूमत भी अपने हाथ खड़े किए हुए हो। अभी कुरम का रोड है, आप देख ले, 3 तरफ अफगानिस्तान है, स्ट्रेटजिकली बहुत अहम है, और 3 तरफ अफगानिस्तान है। खुदा न खासा वहाँ पर हालात ख़राब होते हैं, ये रोड नहीं खुलता, आपकी फोर्सेस की सप्लाई लाइन कट जाएगी। ये बहुत अहम है। ये कौन डिफेंड करेगा वहाँ पर? फिर इन चीज़ों को आंखें बंद रख करके रखना और शुतुरमुर्ग की तरह रेत में मुंह दे लेना, ये दुरुस्त नहीं है। हालात को ठीक किया जाए। और पाकिस्तान अडाक बेस पे चल रहा है,
ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے حل نہیں ہوتا، اس سے مسائل بنتے ہیں، بڑے مسائل بنتے ہیں. کوئی مسئلہ آج تک حل ہوا ہے اس ملک کے اندر؟ اگر چپ رہو گے، نہیں بولو گے تو ہمارا وطن تباہ ہو جائے گا، یہ ٹوٹ جائے گا خاکہ مدہن، خدا نہ خواستہ. اچھا ایک بات بیٹا ایک منٹ ایک ساتھ جواب دیجیے. جی جی ویسے کہ آپ نے کہا کہ لیگل ہم جائیں گے، تو پہلے تو لیگل ٹیم آپ کی میرے خیال میں مضبوط نہیں ہے، کیونکہ ابھی مقدمہ یہ کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ 2 اس میں کم عمر، یہ ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن آپ کی لیگل ٹیم نے ابھی تک کوئی ثبوت پیش نہیں کیا اس کا کورٹ میں. اور تیسری چیز یہ کہ علامہ اصغر صاحب کو پولیس نے خود چھوڑا، لیکن وہاں عدالت کو آگاہ نہیں کیا، جس کے باعث جو ہے وہ ان کی ضمانتی مچلکے جمع کرانے کے احکامات تھے. اب میں عرض کروں آپ 2 باتیں. پہلے ان کی بات کو کمپلیٹ کروں. بار بار کہا جا رہا ہے، ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ کراچی میں کیوں کرا، بڑا اس کو ایشو بنایا جا رہا ہے کہ پارا چنار کا مسئلہ تھا، کراچی میں کیوں. ریکارڈ درست کرنا چاہتا ہوں، جب بھی پاکستان میں کچھ ہوا ہے نا، سب سے پہلے کراچی ری ایکٹ کرتا ہے. سرکار آپ سن رہے ہیں میری بات؟ تو سب سے پہلے کراچی ری ایکٹ کرتا ہے. کوئٹہ کے جب دھرنے ہوئے تھے تو میں ہی بیٹھا تھا، لیکن اس وقت یہ سب پارٹیاں جو آج حکومت میں ہیں نا، اپوزیشن میں تھیں. یہ ریکارڈ ہو رہی ہے میری بات، یہ سب اپوزیشن میں تھیں اور یہ اس وقت ہمارے دھرنوں سے راضی تھیں، ہمارے دھرنوں میں آ رہے تھے یہ سارے کے سارے، اور یہ اعلان کرتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور یہ بالکل دھرنے صحیح. اس وقت تو صحیح تھے دھرنے، یہ سب دھرنے صحیح تھے. جب عباس ٹاؤن میں لے کے بیٹھا تھا، اس کے بعد پورے پاکستان میں ہوئے. تو یہ جتنی جو اب حکومت میں ہے نا پارٹیاں، پیپلز پارٹی ہو یا یہ MQM ہو یا اپنی نون لیگ، یہ تینوں کے رہنما آتے تھے اور ہمارے اسٹیج پر آ کے تقریریں بھرا مارتے تھے اور کہتے تھے بالکل صحیح ہو رہا ہے، بالکل صحیح ہو رہا ہے، بالکل صحیح ہو رہا ہے. تو اس وقت صحیح تھا تو آج غلط کیسے ہو گیا؟ اس وقت بھی مزدوروں کی شہادت پہ ہم نے کیا تھا، اب بھی یہ تھے. اور دوسری بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان دھرنوں میں آپ یہ ان کو جو برا لگا وہ کیا لگا، یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح اس کو فرقے وارانہ مسئلہ بنائے. اور ہمارے دھرنوں میں آپ خود میڈیا گواہی کہ ہر روز تمام کے تمام آئے، ہر مکتب کے علماء بھی آ رہے تھے، تمام مکاتب فقہ کے لوگ آ رہے تھے، غیر مسلم تک آ رہے تھے نا. آپ کو معلوم ہے لیگل ٹیم میں بھی ایک ہے. تو یہ بار بار شور شرابہ کرنا کہ یہاں کیوں، بھائی کراچی ہمیشہ سے ریئیکٹ کرتا ہے. لاہور میں ہوتا ہے تو کراچی بولتا ہے، چکوال میں ہوتا ہے تو کراچی بولتا ہے، گلگت بلتستان میں ہوتا ہے تو کراچی بولتا ہے. اس کو ایک خاص ذہنیت بنائی جا رہی ہے میڈیا کے ذریعے سے، کہہ دیا جائے کہ یہاں کیوں، یہ کوئی سیاسی پرابلم ہے اس وجہ سے یہاں. اور پہلے بھی ایسے ہوتا تھا. اسی پارا چنار میں یوم قدس پہ یعنی جمعۃ الوداع پہ بلاسٹ ہوا تھا تو ہم ہی لوگ اسی نمائش پہ بیٹھے تھے، یہیں پہ بیٹھے. کوئٹہ میں جب بھی ہوا ہم ہی لوگ، پہلے کراچی نکلتا ہے بعد میں اور پھر ملین مارچ. یا غزہ کے مسئلے پہ آپ بتا دیں کہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ کہاں نکلے، چاہے وہ ہمارے جماعت اسلامی کے برادران ہو یا ہم سب مل کے نکلے نا، کراچی میں اترا. تو یہ بات کرنا کیونکہ کراچی بالآخر ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں فوری ریئیکٹ کرتا ہے، باشعور لوگ ہیں، سیاسی ہوتے ہیں. لیگل کمیٹی کا جانتے ہو آغا صاحب، آپ کو برادر عزیز آپ کو بتاؤں کہ لیگل کمیٹی میں کوئی کمزوری نہیں تھی، لیکن ہمیں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، ڈیلے ٹیکٹس. پہلے دن آپ نے دیکھا کہ جج صاحب نے کہا تھا کہ کل کروں گا، دوسرے دن وہ جج تبدیل ہو گئے نا، انہوں نے کہا میں نہیں کرتا. میری عرض سن لیں، منڈے کو میری عرض تو سن لیں. منتقل کیا، دوسرے جج نے کہا کہ اب کل آئیے، ہے نا، اب آپ کل آئیے، انہوں نے بھی اس کو ڈیلے کیا. اب آج ضمانت، اگر یہ سب چیزیں کمپلیٹ نہیں تھی تو مولانا کی ضمانت. اور مولانا کا بات بتا دوں میں آپ کو کہ مولانا کو اس رات کو بھی چھوڑ رہے تھے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. FIR میں نام نہیں ہے ان کا، تھا بھی نہیں، بعد میں ڈالا ہوگا تو وہ کرنی پڑی. مولانا نے تو خود منع کیا ہے نا کہ جب تک میرے بچے نہیں رہا ہوں گے. آج بھی انہوں نے منع کر دیا نا، ان کا تو آپ بھی جانتے ہیں ضمانت ہو گئی ان کی، انہوں نے منع کر دیا. انہوں نے کہا جب تک میرے بچوں کو نہیں چھوڑا جائے گا. اور بچوں کی لسٹیں دی گئی تھی، اس پہ انہوں نے دوبارہ آج جج نے کہا کہ نہیں، اس کی الگ الگ کر کے دو، سب کی عمر گئے. وہ ابھی کر رہے ہیں، وکیل شاید ابھی کر بھی لیا ہوگا. وہ کل میں نے کہا موجود ہے، کر رہے ہیں، ابھی کر رہے ہیں. تو وہ کل آپ جانتے کہ یہاں پاکستان کی سطح پہ چلے جائیے نا کہ کیا ہوتا ہے کہ جب تک بہرحال زبان پر جلنے لگتے ہیں کچھ چیزوں سے نا کہ کیا کریں. اب لیکن ہمیں عدلیہ پہ یقین ہے انشاءاللہ کہ چلو کل پرسوں تک ہمیں انصاف مل جائے گا. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ عدالتوں میں جو آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے ہوتا ہے، کیا کام ہوتا ہے. لیکن ہمیں اپنی عدالتوں میں یقین ہے انشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ انصاف کریں گے، ہوگا. اور دوسری بات پارٹیوں کو والی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بات یہ کی گئی اسلام آباد سے بھی پریس کانفرنس میں، پنجاب سے بھی اور کراچی سے بھی، کہ یہ جناب فرقے وارانہ رنگ دیا جا رہا ہے. ایک دن کوئی ہمیں بتا دے کہ ہم نے کوئی فرقے وارانہ بات کی ہے، کوئی نعرہ لگا. بھائی آپ بنا رہے ہو، ہم کب بنا رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو سب آ رہے ہیں اور ہم سب کی بات کریں، ہر مظلوم کی بات کریں. اور وہ جو آغا صاحب نے بات کی تھی، میں اسی پہ اینڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا کچھ کیوں ہوا کہ سب سے مضبوط آواز ہماری ہے غزہ اور فلسطین کے لیے پوری دنیا میں. یہ وہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے کیا گیا، لیکن ہم نے اپنے ان جلسوں میں بھی ان مظلوموں کو نہیں بلایا
اور ہم بھی اسی مومنٹ پہ چل رہے ہیں, ہمارا راستہ وہی ہے. ہمارے لیے سب سے بڑا اس وقت مرحلہ, ہر چیز سے بڑا مرحلہ مسجد الاقصیٰ کا ہے, بیت المقدس کا ہے, فلسطین کا ہے. اگر ہم اس پر آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہم مجرم ہیں, اسلام کے مجرم ہیں, مسلمانوں کے مجرم ہیں, غزہ فلسطین کے مجرم ہیں. یہ سب اس لیے میں نے ایک اور ریکارڈ درست کرنا چاہتا ہوں. 7 اکتوبر 2023 کو یہ جنگ شروع ہوئی تھی حماس کی, ان کی 8 اکتوبر کو میری کلپ موجود ہے. اس نمائش پہ میں نے یعنی آج سے 1.25 سال پہلے ایک بات کہی تھی کہ یہ ہو تو گیا ہے, لیکن یاد رکھنا کہ پاکستان میں اب یہ فرقے وارانہ فضا ایجاد کرنے کی کوشش کریں گے, اور آپ دیکھیے کہ اس کے بعد یہ شروع ہو گیا پاکستان. لیکن سلام ہے پاکستان کی عوام کو, یقین کریں کہ ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود عوام نے انہیں رد کر دیا. انہوں نے ہر کوشش کر کے دیکھ لی کہ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں, فرقہ وارانہ مسئلہ بنے, لیکن الحمدللہ اتنے باشعور ہو چکے ہیں لوگ کہ ان چالوں کو سمجھ رہے ہیں. فرقہ واریت کے نام پہ کوئی نہیں نکلا, نہ ہمارا وہ نعرہ تھا. ہم اسی لیے ہم آج بھی سب کے ساتھ کھڑے ہیں, سب کے ساتھ مل کے کھڑے ہیں انشاءاللہ. ایک چیز میں اضافہ کروں گا, وہ یہ ہے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کی جب یہاں پر مرڈر ہوا, وہاں پر سندھ میں کیا ہوا تھا, اس وقت یہ پیپلز پارٹی روک لیتی آ کر. یہ اس طرح سے جو انہوں نے کام کیا ہے, عوام کو گولیاں ماری ہیں, انہوں نے کیا کیا, تو وہ اپنے ماضی بھول جاتے ہیں. ہم نے تو کچھ نہیں کیا. عام اعلان میں آپ میڈیا کے دوستوں کو یہاں کرنے جا رہا ہوں. پرچنار میں 28 بچے جو ہے وہ 128 دوا نہ ہونے کی وجہ سے شہید ہو گئے. 128 جو ہے 128 بچے جو ہے شہید ہو گئے تھے. کل کیونکہ حضرت علیہ اصغر علیہ السلام کی یوم ولادت ہے, ہم نے ان بچوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور اپنے تمام شہدائے اسلام کو, مدافعان حرم کو یاد کرنے کے لیے کل 10 جنوری 8 بجے شب خانہ زہرا میں یوم علی اصغر علیہ السلام اور شہدائے راہ ولایت کانفرنس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب اور دیگر ہمارے قائدین جو ہے خطاب فرمائیں گے. میں آپ تمام میڈیا کے دوستوں سے کہوں گا کہ آپ